السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم 3 خبروں پہ بات کریں گے. ایک تو کہ ونڈر بوائے جو ہے وہ جو سہیل وڑائی صاحب نے کہا تھا وہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. آج انصار عباسی صاحب نے اس حوالے سے بڑا اہم انکشاف کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ جی بالکل ونڈر بوائے آ رہا ہے, لیکن اس میں ایک کیویاٹ ہے اور اس کے اندر چھپی بات کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انصار عباسی صاحب اور سہیل وڑائی صاحب کے درمیان یہ کیا ہو رہا ہے, ونڈر بوائے کے نام پہ کیا ہو رہا ہے. دونوں سینئر جرنلسٹ ہیں اور دونوں نے اپنے اپنے دعوے کیے ہیں. کس حد تک کس چیز میں صداقت ہے اس حوالے سے بات کریں گے. دوسرا, ایران میں بازی پلٹ گئی ہے جناب. لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور امریکہ اور بیرونی مداخلت کے خلاف سامنے آ گئے ہیں. تو کیا امریکہ اب بھی وہاں پر کامیاب ہو سکے گا یا ایران بچ جائے گا؟ پاکستان کا اس میں کیا موقف ہے؟ چین کا کیا موقف ہے؟ پاکستان چین کا جو بلاک ہے وہ کس طرح کیا چاہتا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. اور تیسری خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی کا کراچی میں پاور شو ہوا ہے اور اس میں اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی اس کو روکنے میں کیوں ناکام رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو جین زی کے نمائندے ہیں نظامی صاحب, وہ امریکہ سے, انہوں نے کھل کر پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کر دیا. اس پہ بھی بات کریں گے. سب سے پہلے اس چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, اسے پس پردہ کیا حقائق ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا جی, ونڈر بوائے جو ہے وہ سہیل وڑائی صاحب نے آج سے کچھ دن پہلے کالم لکھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز حکومت سے خوش نہیں ہے کیونکہ بیانیے کے محاذ پہ کامیاب نہیں رہے اور اکانومی بہت اچھی ٹیک آف نہیں ہوئی کیونکہ ایکسپورٹس اتنی نہیں بڑھی. ظاہر ہے اس حوالے سے تو IFC کے جو جنرل صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارا کوئی گروتھ ماڈل سامنے نہیں آ سکا, ایکسپورٹس اتنی نہیں بڑھی. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ونڈر بوائے کی تلاش ہے اور ونڈر بوائے سے ان کا اشارہ جو ہے وہ زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کس کی طرف ہو سکتا ہے, انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کے ساتھ سہیل وڑائی صاحب آج کل کافی ملتے ہیں, ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, میں کل دیکھ رہا تھا. بلکہ کل تو وہ جا رہے تھے ان کے ساتھ جو چیف منسٹر بلوچستان ہیں بگٹی صاحب, ان کے ساتھ بھی تھے. تو آپ سہیل وڑائی صاحب کو اتنا ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے وہ ان کی کوئی معلومات یا نالج نہیں ہے. ظاہر ہے ان کی نالج اور معلومات تو ہیں اندر کی اور اندر سے ان کی رابطے بھی ہو رہے ہیں, ظاہر ہے. اور اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک سینیریو ہے. اس پہ پھر انہوں نے بڑی تفصیلی منصور علی خان صاحب کے شو میں بھی اپنی وضاحت دی کہ جی ضروری نہیں ہوتا, کچھ خبریں اس لیے بھی دی جاتی ہیں کہ وہ نہ ہو. جیسے اس سے پہلے ایک اعزاز سید کی خبر تھی کہ جی صدارت جو ہے وہ کسی اور کو جا رہی ہے, زرداری صاحب ہٹ رہے ہیں, لیکن وہ بات نہیں ہوئی. اعزاز سید صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ جی وہ خبر چل رہی تھی وہ, لیکن بات ایشو وہ سامنے آ گیا تو وہ نہیں ہوئی. تو سہیل وڑائی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ شاید یہ ایشو سامنے آ گیا اور نہیں. لیکن سہیل وڑائی صاحب نے جو آج کالم لکھا ہے پہلے لکھا اس کے مقابلے میں خبریں آئیں سامنے. انصار عباسی صاحب کی خبر آئی کہ جی کوئی ونڈر بوائے نہیں آ رہا, یہی ونڈر بوائے ہیں شہباز شریف جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا آئیڈیل ریلیشن شپ ہے. یہ ان سے بہتر کوئی بندہ ملے گا نہیں تو یہ چلے گا سسٹم. اس کے علاوہ اور بھی کئی ذرائع سے یہ خبر آئی ہے. اچھا, عباسی صاحب نے جو اپنی خبریں دی ہیں, عباسی صاحب کی خبر کے حوالے سے مشہور ہے کہ انصار عباسی صاحب کی خبر باؤنس نہیں ہوتی, خبر ان کی درست ہوتی ہے. اور جو انہوں نے خبریں دی ہیں اس میں انہوں نے ذرائع بھی لکھے ہیں کہ کہاں سے آ رہی ہے خبر. تو یہ تو دیکھیں عوام کے لیے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے, کہاں سے کیا چیز آ رہی ہے. عباسی صاحب نے جو خبر دی ہے آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو پنڈی سے فون کر کے ایک اہم ذریعے نے کہا ہے کہ یہ جو ونڈر بوائے والی بات ہے یہ صحیح نہیں ہے اور یہی نظام چلے گا. لیکن آج انہوں نے کالم میں ذرا لگتا ہے مذاق میں یا غصے میں آ کے لکھا ہے کہ جی سہیل وڑائی صاحب اس طرح کے ساتھ میں نہیں چاہتا کہ وہ ہو. اگر یہ آپ یہی کہہ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے, ونڈر بوائے آ رہا ہے, مجھے بھی انتظار ہے. اور ظاہر ہے چوہے بلی کا کھیل جو کہ سہیل وڑائی صاحب نے لکھا تھا کہ چوہے بلی کا کھیل کبھی نہیں ختم ہوتا, یعنی اسٹیبلشمنٹ اور سویلینز کے درمیان وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے اور کچھ ایسے بات ہو جاتا. تو عباسی صاحب نے کہا بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر صحافی کا اپنا ذریعہ ہے اور خبر ہے, تو ہمیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سینئرز جو ہے وہ آپس میں اس بات پہ لڑیں کہ انہوں نے وہ خبر کیوں دی, انہوں نے یہ خبر کیوں دی. اب اگر سہیل وڑائی صاحب کی خبر کے حوالے سے عباسی صاحب نے کوئی خبر دی ہے تو یہ بھی خبر ہے وہ بھی ایک خبر ہے. دونوں کو خبروں کو اسی حساب سے جاننا چاہیے کہ وہ کون نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں لوگوں تک بات پہنچے. اگر ایک ایشو چل رہا ہے, سہیل وڑائی صاحب نے ایک بات کر دی ہے ونڈر بوائے والی اور وہ والی, تو اب اس کا کھوج لگانا کہ کیا یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور لوگوں میں یہ کریوسٹی ہے تو اس کریوسٹی کو آنسر کرنا تو صحافیوں کا کام ہے. تو یہ انصار عباسی صاحب نے کوئی غلط کام تھوڑی کیا کہ آپ کوئی خبر کے حوالے سے متعلقہ لوگوں سے بات کی. مجھے جو لگتا ہے انہوں نے بہت اعلیٰ سطح پر بات کی ہوگی, پنڈی میں بہت اعلیٰ سطح پر اسلام آباد میں بات کی ہوگی,
اور اس کے بعد جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، میں ان کے ساتھ 6 سال کام بھی کیا ہے. انصار بھائی صاحب کے نظریات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی خبروں سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے. کوئی اکا دکا خبر غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کی 99.9% خبریں ہم نے دیکھی ہیں سچ ہوئی ہیں، چاہے واٹس ایپ JIT کی ہو، دوسری ہو. ان کو اللہ نے سرخرو کیا ہے اور خبریں ان کی ٹھیک ہوتی ہیں کیونکہ اس پہ ہوم ورک کرتے ہیں اور خبر سے 100% آنیسٹی کرتے ہیں. یعنی کہ جو خبر کے ذرائع ہیں 2 جگہ سے پوچھا، تصدیق کی اور ان کی خبریں درست نکلتی ہیں. تو یہ غصہ نہیں کرنا چاہیے سینئرز کو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کہ جی وہ انہوں نے یہ خبر کیوں دی، عباسی صاحب نے کیوں خبر دی. سہیل بھائی صاحب کہہ رہے ہیں جی میں پارسا نہیں، میں گناہ گار ہوں اور میں گناہ گار کی رائے یہی ہے. اب پارسا لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنی خبر دیں، وہ اپنی خبر دیں اور خبر عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے. وقت ثابت کر دے گا. ونڈر بوائے 6 مہینے میں آتا ہے یا پھر یہ ونڈر بوائے جو شہباز شریف ہے، شہباز سپیڈ یہی چلتی ہے، محسن سپیڈ آ رہی ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے کوئی فون بھی کیا سہیل بڑائی صاحب کو اور ان کو کہا کہ جی آپ نے مجھے خواہ پھنسا دیا ہے، مگر یہ شگفتہ سے انداز میں، مگر یہ نہیں کہا ان کو کہ خبر غلط ہے یہ وہ. اور سہیل بڑائی صاحب کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کے ذرائع بھی کوئی وہ گئے گزرے ہوں گے. کچھ نہ کچھ سوچ ہمیشہ ہوتی ہے، سینیریوز ڈسکس ہوتے رہتے ہیں. بس سینیریوز تو ڈسکس ہوتے رہیں گے نا ہمیشہ کہ یار یہ سینیریو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. کوئی لوگ کان بھرتے ہیں کہ جی یہ شہباز شریف صاحب بیانیہ نہیں بنا سکے، یہ حکومت بیانیہ نہیں بنا سکی. مگر کیا ونڈر بوائے کا بیانیہ ونڈر بوائے لے آئیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے؟ میرا تو نہیں خیال. اگر یہ غلطی کی گئی تو ونڈر بوائے کے ساتھ سیاسی طور پہ کوئی چیز نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی سیاسی مقبولیت کم ہو چکی ہے، عمران خان صاحب کی بہت بڑھ چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر وہ ایک بڑی پارٹی کے ہیں، ان کے پاس جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ نون لیگ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہے جس کے ساتھ ایک سیاسی کچھ بھی ہے، کم سے ہی لیکن سیاسی سپورٹ بیس ہے. پنجاب میں ہے، KP میں ہے، تھوڑی پنجاب میں بہت زیادہ ہے، KP میں کم ہے. باقی جگہوں پہ بھی پورے پاکستان میں ان کے فٹ پرنٹس ہیں، ایک بڑی سیاسی قوت ہیں. محسن نقوی صاحب کے ساتھ تو کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے نا، تو ایک سیاسی قوت ہے. پھر ان کے ساتھ نواز شریف ہیں، اور نواز شریف جو ہے ویلر لیڈر ہیں سیاست کے. نواز شریف اگر ونڈر بوائے آ جاتا ہے اور نون کو بھی سیاست سے باہر، پیپلز پارٹی کو بھی سیاست سے باہر کیا جاتا ہے، تو تمام سیاسی قوتیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، PTI جمع ہو کر ایک بڑا تھریٹ نہیں بن جائیں گی، عوامی مقبولیت اور خراب نہیں ہو جائے گی. تو یہ میں ذاتی اب میری رائے اپنی دے رہا ہوں کہ ونڈر بوائے کی گنجائش نہیں ہے. چاہے کوئی ایڈوانٹیجزم کوئی کان بھرتے ہوں، کہیں ڈسکس ضرور ہو رہی ہوگی، بال گشت ہو رہی ہوگی سہیل بڑائی صاحب کے بقول، لیکن ونڈر بوائے کی گنجائش سسٹم میں نہیں ہے. اور یہ بات جیسے DG SPR نے پریس کانفرنس میں کہی کہ سیاستدان آل وائز ہوتے ہیں، وہ شیڈز دیکھتے ہیں. یہ شیڈز جو ہے وہ فوجی نہیں دیکھتے. انہوں نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا، لیکن انہوں نے درست کہا تھا. تو فوجی تو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا. تو ایک سیاستدان اور سیاسی حکومت جو ہے وہ ایک آپ کو ایک بفر دے سکتی ہے، ایک پیچیدہ معاملات پہ ایک اچھی رائے دے سکتی ہے اور پیچیدہ معاملات کو سنبھال سکتی ہے. اگر کسی ونڈر بوائے کا ایڈونچر کیا گیا تو یہ غلطی ہوگی جو وقت ثابت کر دے گا، کیونکہ ہم نے سیاست دیکھی ہے، ہم بھی سیاست کے طالب علم ہیں اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ جو ارینجمنٹس انہوں نے بنائی ہیں ابھی جو ہائبرڈ رجیم کی ہے، اس میں بھی سب کو پتہ ہے کہ ہائبرڈ رجیم ہے، جس کو مانتی بھی ہے حکومت. یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ بہتر سرو کر رہا ہے. اگر ونڈر بوائے ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ اور ناکام ہوگی اور سیاستدان اکٹھے ہو کے اس سسٹم کو لپیٹ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی یہ ایسا ہو چکا ہے. جتنے بھی ماضی میں معاملات ہیں اس بھی سب کے سامنے. یہ تھی جی ونڈر بوائے کی بات. دوسری بات، ایک ایران میں جناب بالکل بازی پلٹ چکی ہے. آج بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں ایران کے بڑے شہروں میں، تہران میں، قم میں، مشہد میں، اور وہاں پر لگتا ہے کہ جو بظاہر یہ حکومت ہے موجودہ، جو سیٹ اپ ہے، مسعود پزشکیان ڈاکٹر کو کہتے ہیں ایران میں، تو یہ صدر جو پزشکیان ہیں، خامنائی صاحب ہیں، جو ان کی اسپریچول گائیڈنس ہے، ان کو اب دوبارہ سے گین کر لیا مومنٹم، اور جو مظاہرین ہیں ان پہ کسی حد تک قابو پا لیا ہے. مظاہرین یہ جو بڑے مظاہرے ہوئے ہیں ان کے حق میں جو سامنے آئے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ اصل میں اسلامی تشخص جو ایران کا ہے اس کو ختم کرنے کی جو بیرونی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف سامنے آئے ہیں. اور اب ظاہر ہے وہاں پہ جب سوشل میڈیا پہ رپورٹس آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، پروپیگنڈا آ رہا ہے ویسٹ سے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی ایران کا جو اللہ اکبر نعرے پہ لکھا ہو اس کو ہٹا کے وہ شیر اور سورج والا جو ایمبلم ہے پرچم میں وہ ریسٹور کیا جائے گا، اس کی سیکولر شناخت کو ریسٹور کیا جائے گا. تو آپ ان پاپولر بھی ہو یہ موجودہ سیٹ اپ، مگر اس میں جو لوگ ہیں وہ اپنے اسلامی تشخص کے حوالے سے تو بڑے کانشیس ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ تشخص اور اس سارا سسٹم کو نہ لپیٹا جائے. جب خمینی صاحب آئے تھے تو اس وقت جو ایران رجیم کے خلاف سیکولر قوتیں بھی سامنے آئی تھیں، کیونکہ ان کی حکومت بھی ناکام ہو چکی تھی.
موجودہ حکومت کو مہنگائی جیسے چیلنجز کا عالمی سطح پر بہت سارے چیلنجز کا سامنا ضرور ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ رجیم چینج ہو. اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ باضابطہ طور پہ کہہ چکے ہیں کہ آخری وقت میں فوجی قوت بھی استعمال کی جا سکتی ہے. تو وہ سب کچھ ہے، مگر اب عوام جب بیرونی مداخلت کی بات آتی ہے تو لوگ متحد ہو جاتے ہیں. تو آج بڑے مظاہرے ایران میں نظر آ رہے ہیں، اور بازی بظاہر پلٹتی نظر آ رہی ہے. جو ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، جو اس موجودہ سیٹ اپ کے خلاف ایران کے، وہ مظاہرے مختصر ہوتے ہیں، لیکن ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، باہر بھیجے جاتے ہیں. 25-30 لوگ آئے، وہ کوئی جگہ گھرا کے جلا کے کسی جگہ کو چلے گئے، کسی گاڑی کو جلا دیا، کسی عمارت کو جلا دیا. اور وہ ظاہر ہے اس پہ قابو پانا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی علاقے میں کر سکیں. لیکن جو بڑے لیول کے مظاہرے ہیں، کوئی بڑے مظاہرے لاکھوں کی تعداد میں لوگ کسی جگہ پہ بھی نہیں نکلے. لیکن ظاہر ہے مغربی میڈیا تو پروجیکٹ اسی کو کرے گا جو ان کو سوٹ کرتا ہے. لیکن پاکستان کیا چاہتا ہے، اور پاکستان اور خطے کے جو باقی اس خطے میں چین ہے، وہ نہیں چاہتے کہ امریکی بیکڈ کوئی رجیم چینج ہو ایران میں، جس کی وجہ سے پاکستان بھی نہیں چاہے گا کہ ایران تقسیم ہو، یا ایران میں کوئی ایسی حکومت ہے جو پرو پاکستان نہ ہو. ابھی جو حکومت ہے بڑے عرصے بعد یہ پاکستان پرو پاکستان ہو چکی ہے، اور اس میں تشکر پاکستان کے پارلیمنٹ میں نعرے بھی لگے. گزشتہ سال جو ہوا، جو جنگ ہوئی ایران کی، اس میں پاکستان نے جو ساتھ دیا اس پہ ایران بڑا مشکور ہے. اور وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایران کے جو رہنما ہیں، وہ ان کی بڑی زبردست ویڈیو بھی آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مسلم لوگ کیوں اپنا یورپ کی طرح بلاگ نہیں بنا سکتے، ٹرین کیوں نہیں پاکستان، افغانستان، ترکمانستان اور مکہ مدینہ تک چلتی، اور مسلم ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. انہوں نے قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا. تو یہ بھی ایک خواہش لگتی ہے کہ مسلم بلاک، مسلم نیٹو کو جو بنایا جائے، جس میں پہلے آپ کو پتہ ہے ترکی شامل ہونا چاہ رہا ہے. اب ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کا تو اگریمنٹ ہوا جا رہا ہے، جس میں سعودی عرب پاکستان کا پہلے اگریمنٹ ہے، اور ترکی اس میں بڑی ایکٹیولی شامل ہو رہا ہے. بلومبرگ کی سٹوری ہے. تو یہ اب خواہشیں نظر آ رہی ہیں، اور خطے میں ایک مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی زیاد والا ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے. جو مشرق ہے وہ اپنی طرف سے سوچ رہا ہے. تو پاکستان میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے ایران کا، وہ پرو پاکستان ہے، اور وہ ہی قائم رہے، اسٹیٹس کو قائم رہنا چاہیے، اور وہاں پر کوئی ایسی تبدیلی جو کہ بیرونی مداخلت سے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ فارن آفس نے بھی کہا ہے. اب آتے ہیں جی آخری خبر کی طرف، اور وہ ہے جو سہیل افریدی ہیں کراچی میں، انہوں نے پاور شو کیا. اور جو انڈیپینڈنٹ اسٹیمیٹس ہیں، جو حکومت ہوتی ہے ظاہر ہے وہ تو کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہوا، سندھ حکومت کہتی ہے نہیں کچھ بھی کامیاب ہوا، اور جو حامی ہوتے ہیں وہ بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں بہت کامیاب ہوا. لیکن انڈیپینڈنٹ اسٹیمیٹس کے مطابق وہ اچھا خاصا شو کرنے میں کامیاب ہوئے باغ جناح میں. اور یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، کوئی 10-15 ہزار 20 ہزار تک لوگ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ شو ان کا کامیاب رہا کراچی میں. پہلے تو کہا گیا کہ کراچی میں ان کو پھول پیش کیے گئے، جب ہم نے بھی اپریشیٹ کیا، لیکن اس کے بعد بہت شکایات پیدا ہوئیں، رکاوٹیں ڈلیں، اس کے بعد وہ شو ہو گیا. لیکن جو حکومت ہے اور جو ریاست ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو سہیل افریدی کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. آپ کسی جگہ جا کے انارکی کسی دوسرے صوبے میں، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ نہ پھیلائے، کسی ایک صوبے میں لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، اس طریقے کی اجازت کوئی بھی نہیں دیتا. آپ جائیں مہمان کے طور پہ رہیں، ہوٹلوں میں جائیں، ملیں لوگوں سے، اپنی ایکٹیویٹی کریں، لیکن اگر آپ وہاں کی حکومت کے خلاف لوگوں کو مشتعل کرنا چاہیں گے بطور وزیر اعلیٰ، تو یہ اجازت نہیں دی جائے گی. تو میرے خیال میں ریاست میں اس کو اچھے نتیجے سے نہیں دیکھا جا رہا ہے جو ہوا ہے، مگر شو ان کا ہوا ہے. اسی دوران ایک اور بھی وہ ہوئی ہے، وہ جو جین زی پہ آرٹیکل لکھا گیا تھا جس کو ہٹا دیا گیا تھا، جس پہ ہم سب نے کہا تھا کہ ہٹانے سے اور پاپولر ہوا ہے. نظامی صاحب جو ہیں سندھ کے، جو ایک مشہور اداکار جوڑی کے بیٹے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے کالم کے جواب میں بعد میں لکھا کہ نہیں میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو جو ہے وہ ایک بات کر رہا ہوں، جین زی کی نمائندگی کر رہا تھا، اور میں اس کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا کالم کو. لیکن آج انہوں نے جو کیا ہے، انہوں نے سہیل افریدی کی ایسی تعریفیں کی ہیں اور پی ٹی آئی کے حق میں کھل کے بول پڑے ہیں، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہی انڈیڈ سپورٹر ہیں. اور انہوں نے بھی حمایت کی، اور انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی جو ہے وہ ان کا ایک عوامی روپ سامنے آیا، لوگوں میں گھل مل رہے ہیں اور وہ سامنے آ رہے ہیں. تو کم از کم یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی ہی کرتے ہیں. تو جب آپ کسی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کو کھل کے کہنا بھی چاہیے نا کہ ایسوسیٹڈ ہیں. آپ نے یہ کہیں یہ اور کریں ہمیشہ یہی والی بات، تو پھر یہ تو نہیں ہوگا. تو یہ تھا جی آج کا شو. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. دیکھتے رہیں آج کا سچ.